یہ شہر تھوڑا عجیب ہے۔ یہاں بارش برکت بن کے نہیں بلکہ سزا بن کے برستی ہے۔ ہر بوند کسی نہ کسی گناہ کی گواہی دیتا ہے۔ سڑکوں پر بہتا پانی لوگوں کے گندے راز ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس شہر میں انسان نہیں، اندھیرا زندہ رہتا ہے۔ ایک کو تجربے نے سخت بنا دیا تھا اور دوسرے کو جذبات نے اندھا۔ تمریز ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتا تھا، جیسے ہر سانس کا حساب دیتا ہو، اور میلز بالکل الٹا تھا۔ اس کا قدم تیز، اس کا لہجہ سخت، اور اس کا دماغ اس سے بھی زیادہ گرم۔ شاید ان دونوں کا ملنا قسمت تھا یا کسی اور کی چال۔ انسان کی بھوک صرف کھانے تک ہو شاید وہ بے قصور رہے، لیکن جب بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ یہ پہلا گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ جو زندگی کو کہیں دور گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے۔ یہاں موت نہیں آئی بلکہ موت کو بلایا گیا۔ ایسا عجیب جادو رکھتا ہے۔ پہلے انسان کا ضمیر خریدتا ہے، پھر اس کی سانسوں کی قیمت لگاتا ہے۔ جب سب کچھ بیچ دیا جائے تو صرف ایک خالی آدمی رہ جاتا ہے جو خود ہی کے ہاتھ سے اپنی بربادی لکھتا ہے۔ یہ کمرہ اس تماشے کا منظر ہے جہاں دولت نے موت کا فیصلہ سنایا۔ کبھی کبھی گھر نہیں رہتا، ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خاموشی چیختی ہے۔ جیسی کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو الفاظ نہیں بول سکتے۔ شہر نے اس کا سکون چھین لیا تھا، اور جب سکون چلا جائے تو آدمی سب سے پہلے اپنے سپنوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوفناک عذاب موت نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے زندہ رہنا لیکن جینا بند ہو جانا۔ 1 سال تک یہاں انسان نہ مرا نہ بچا، بس ہوا کا بوجھ بنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھپا تھا، جیسے سال بھر کا درد اس کی ہڈی ہڈی میں بس گیا ہو۔ ایسی سزا شاید شیطان بھی نہ دے۔ وہ یہی تھا۔ سانس پہلے دل نے اس کی پرچھائی کو چھوا بھی تھا، مگر قاتل ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ آنکھ جھپکتے ہی وہ اندھیرے کی لکیر بن کے غائب ہو جاتا ہے۔ میلز کی سانسیں بھاگ رہی تھی، اور قاتل کا سکون اس کو اس حالت میں دیکھ کر مذاق اڑانا تھا۔ ہوس وہ زہر ہے جو انسانیت کو پل میں کھا جاتا ہے۔ یہاں جو ہوا صرف قتل نہیں تھا، وہ ایک روح کا چیر دینا تھا۔ اس کمرے کی سانسیں آج بھی کانپ رہی ہیں، اور اس آدمی کی چیخیں شاید عمر بھر کوئی نہیں بھول پائے گا۔ قاتل کو ڈھونڈنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب قاتل خود نہ ملنا چاہے، لیکن جب قاتل خود چل کر آئے، سمجھ لو کھیل ختم نہیں ہوا، کھیل تو شروع ہوا ہے۔ ڈوئی کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف پاگل یا گناہگار لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ حسد، غصہ، اور پھر وہ لمحہ جب انسان کا صبر ٹوٹ جائے، وہی لمحہ میلز کے ساتھ ہوا۔ دھوپ نے اس کی آنکھوں کا درد چھپایا نہیں تھا۔ اس باکس میں صرف ایک سر نہیں تھا، اس باکس میں میلز کی پوری دنیا
کاٹ کے رکھی گئی تھی، یعنی اس کی بیوی جس سے وہ بے حد پیار کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل کے پاس سب جواب تھے، صرف اس سوال کا جواب نہیں جو میل کے دل میں چل رہا تھا۔ روئی کی باتوں میں زہر تھا اور اس کے چہرے پر تسلی، جیسے وہ اپنی جیت پہلے ہی دیکھ چکا ہو۔ وہ ہر گناہ کو ایک پیغام بنا کر پیش کر رہا تھا، جیسے قتل فرض ہو۔ اس کی آواز میں جنون نہیں، یقین تھا۔ سمریس کچھ جانتا تھا، کچھ جو میلز کو توڑ سکتا تھا، پر کبھی کبھی سچ کا بوجھ کسی انسان سے اٹھایا نہیں جاتا۔ 2 قدم، بس 2 قدم اور پھر قسمت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ بیچارہ آدمی صرف ایک پیغام کا سایہ لے کر آیا تھا۔ کچھ سچائی ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے گزر کر روح کو چیر دیتی ہے، اور اس پل میلز اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ گناہ مکمل ہو گئے، ہوس، غصہ انسانی حد سے باہر پھوٹ پڑا۔ دنیا ایک اچھی جگہ ہو سکتی ہے، بس لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی کہ اسے کس طرح بہتر بنایا جائے۔ یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سمریس نے آج کچھ کھو دیا، لیکن امید کو دفن نہیں کیا۔ آج بھی اس کے دل میں امید کہیں نہ کہیں زندہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ مسٹری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی مسٹری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ میں اپنی تھیوری ضرور دیں۔